السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج قسط نمبر 271 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری ہوئی ہے۔ مسئلہ نمبر 1، چترال سے محترم ابراہیم صاحب نے سوال کیا ہے کہ عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اول آپ یوں نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت واجب عید الفطر کی مع 6 تکبیرات کے، یعنی 6 تکبیرات کے ساتھ۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نیت زبان سے کر لینا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، محض دل میں خیال کر لینا بھی کافی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ رہے ہیں، باندھنے کے بعد آپ ثنا پڑھیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد آپ قرات شروع نہ کریں، بلکہ آپ دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں، اٹھانے کے بعد پھر آپ ہاتھ چھوڑ دیں، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد پھر چھوڑنا نہیں ہے بلکہ آپ نے ہاتھ باندھنا ہے۔ اگر آپ امام ہیں تو امام قرات شروع کریں اور مقتدی پھر خاموش کھڑا رہے۔ پھر حسب دستور قرات کے بعد رکوع سجدہ کرنے کے بعد جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد پہلے آپ قرات کریں، اگر امام ہے تو قرات شروع کریں اور مقتدی خاموش کھڑا رہے۔ قرات کے بعد آپ رکوع میں نہیں جائیں گے بلکہ آپ پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر چھوڑ دیں گے، پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھانے کے بعد چھوڑ دیں گے، پھر چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ پھر حسب دستور رکوع سجدہ کرنے کے بعد آپ نماز پوری کر لیں گے۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ نماز کے بعد عید الفطر یعنی عیدین کا خطبہ دینا سنت ہے، لیکن سامعین پر اس کا سننا واجب ہے، اس لیے عید الفطر کی خطبہ بھی ضرور سماعت فرمائیں۔ اور یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں عیدین کے بعد چاہے عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، لوگ آپس میں مسابقہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں اور اس چیز کو ضروری سمجھتے ہیں، فرض اور واجب کے درجے میں اس کا خیال کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں کہ عید الفطر کے بعد یا عید الاضحیٰ کے بعد معانقہ کرنا اور مسابقہ کرنا اور اس کو واجب اور فرض کے درجے میں سمجھنا یہ بدعت ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ ہاں اگر بوجہ ملاقات کے، جیسے اور دنوں میں آپ آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کی وجہ سے اگر آپ ہاتھ ملاتے ہیں یا مسابقہ کرتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو ضروری سمجھنا، فرض اور واجب کے درجے میں سمجھنا یہ بدعت ہے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔